16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹینگمیر سے 2 چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھیں، جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھیں۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ 212 میل فی گھنٹہ رفتار تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانے سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے کے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری کوڈ نیم میڈلین اے صوفی اسپائی ان نازی آکوپائڈ پیرس کے مصنف آتھر جے میکیڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ جتنے سادہ شکل ہوں اتنی ہی آسانی سے لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھیں۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھے۔ ان کی والدہ امریکی نژاد تھیں جنہوں نے اپنا نام بدل کر امینہ شاردا بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چھوٹے پیروں والی خواتین خوبصورت سمجھی جاتی تھیں، اسی لیے نور کی والدہ بچپن میں ان کے پاؤں باندھ دیتی تھی تاکہ وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں۔ نور عنایت کی ایک سوانح عمری اسپائی پرنسس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شوبنی باسو کہتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھیں، لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اسی لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں نور اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان آئیں اور بنارس، جے پور گئیں۔ وہ دلی بھی گئیں جہاں انہوں نے صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی۔ 20 سال کی عمر کے بعد نور نے یورپی لباس پہننا شروع کر دیا۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کی معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکیں جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ وومن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھیں۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں
40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیروگیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ڈمبرا میں وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی لی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جواہر لال نہرو سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے نہرو کی سوانح بھی خریدی جو اپنے بھائی ولایت کو ان کی سالگرہ کے موقع پر تحفے کے طور پر دی۔ شوبنی باسو لکھتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان کو پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول ویبلی M1907 دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آتھر میگیڈا لکھتے ہیں کہ ایٹکنز نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھیں جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ جب نور نے ایٹکنز کو الوداع کیا تو انہوں نے ان کے لباس پر سلور برڈ بروچ کی تعریف کی۔ ایٹکنز نے فوراً بروچ اتار کر نور کے ہاتھ میں دے دیا۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھیں اور ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے اتیش نامی گاؤں پہنچی۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام ژان میری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو ان گنت لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میگیڈا لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتے ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 لندن پیغامات بھیجتی تھیں۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا، جبکہ لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اسی وقت کھولتی تھیں جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا کیا میں اورا کی بیٹی ژان میری سے مل سکتا ہوں۔ نور جب فرانس پہنچی تو اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکی۔ 21 جون کو BBC نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں پیغام دیا جس کا مطلب تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا
और उनके कपड़े बाहर निकलकर दरख्त की शाखों में फंस गए। नूर और उनके 2 साथी किसी तरह दरख्त पर चढ़ गए और वो कपड़े टहनियों से उतार कर सूटकेस में रखे। उनके एक साथी की गद्दारी की वजह से नूर को जर्मन एजेंट्स ने पकड़ लिया। जिस शख्स ने उन्हें पकड़ा उसका नाम पियर कारतू था। जब उन्होंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो कारतू वहाँ पहले से मौजूद था। शराबनी बासु लिखती हैं कि जैसे ही कारतू ने नूर की कलाई पकड़ी, उन्होंने उसे इतनी ज़ोर से काट खाया कि उसका खून बहने लगा। कारतू ने उन्हें सोफे पर धकेल कर हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नूर पर काबू ना रख सके। आखिरकार उन्होंने अपना पिस्तौल निकाला और नूर को धमकी दी कि अगर वो अपनी पोजीशन से ज़रा सी भी हिली, गोली चला देंगे। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े उन्होंने दूसरे हाथ से फ़ोन नंबर डायल किया और कहा कि मदद के लिए मज़ीद लोगों को भेजा जाए। बाद में अर्नेस्ट वोगट ने इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो पियर कमरे के सबसे दूर कोने में मैडलिन को कवर किए खड़ा था और मैडलिन सोफे पर शेरनी की तरह बैठी थी। उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और वो बार बार पियर को सेल्स बाग यानी गंदा जर्मन कहकर मुखातिब कर रही थी। कारतू की कलाई से बहुत खून बह रहा था। पकड़े जाने के बाद नूर को गस्तापो जर्मन खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने शुरू से ही जर्मन इंटेलिजेंस अफसरान पर वाज़े कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अजीब व गरीब दरख्वास्त की कि वो नहाना चाहती हैं। जर्मन उनसे बहुत से राज उगलवाना चाहते थे, इसीलिए वो फ़ौरन राज़ी हो गए। लेकिन गार्ड्स ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। शराबनी बासु लिखती हैं कि नूर ने वहाँ बहुत शोर मचाया और कहा कि वो मुकम्मल गुस्ल करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि गार्ड उन्हें बरहना देखें। जर्मन दरवाज़ा बंद करने पर राज़ी हो गए, मगर दरवाज़ा बंद होते ही नूर बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर उसके साथ वाली बालकोनी की खिड़की के नीचे आ गईं। वो किसी बिल्ली की मानंद चल रही थीं। उन्होंने भागने की कोशिश में कोई वक्त नहीं लिया। ये महज इत्तेफाक था कि जर्मन अफसर वोगट करीब ही एक और बैतुल खला में थे। वहाँ उन्होंने खिड़की से देखा तो ये देखकर दंग रह गए कि नूर बाहर गटर के पास खड़ी थीं। वो इसी खिड़की की तरफ बढ़ रही थीं जहाँ वो खड़े हुए थे। उन्होंने नूर को वहाँ तक आने दिया और फिर आहिस्ता से उनसे कहा, मैडलिन बेवकूफ़ी मत करो, तुम खुद को मार डालोगी। अपनी माँ के बारे में सोचो, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। वोगट ने इनका कंधा पकड़ा और घसीट कर नीचे ले गई और फिर नूर को उनके सेल वापस पहुँचा दिया। अपने कमरे में जाकर नूर इस तरह पकड़े जाने पर रो पड़ी। उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया कि पकड़े जाने के बजाय उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। कुछ देर बाद जब एक गार्ड उनके लिए खाना लेकर आया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। वोगट ने उन्हें अपने कमरे में आने का हुक्म दिया। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी चाय और सिगरेट पेश की। उन्होंने चाय पी और यके बाद दीगरे कई सिगरेट फूंक दिए, लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाया। नूर एक मुश्किल कैदी थी। वो जेल में अक्सर हल्के भूरे रंग का जंपर पहनती थी। उन्हें इन कपड़ों में ही गस्तापो के एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। चंद दिनों बाद उन्होंने जेल से फरार होने की एक और कोशिश की। वो जेल की छत तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त बरतानवी तैयारों ने उस इलाके पर फ़िज़ाई हमला किया। हमले का ज़ोर ख़त्म होने के बाद एहलकारों ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो नूर वहाँ नहीं मिली। उसके बाद जर्मन फौजियों ने उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नूर को पकड़ लिया गया और जर्मन सिपाहियों ने इन्हें मारा पीटा और दोबारा सेल नंबर 84 में ले आए। 26 नवंबर 1943 को नूर को फ्रांस से जर्मनी जिलावतन कर दिया गया। बर्लिन की बराह रास्त हिदायत के बाद नूर को ख़तरनाक तरीन कैदियों में शामिल किया गया। जर्मनी की पोर्जियम जेल में नूर के हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे। एक तीसरी जंजीर से उनके हाथ पांव को जोड़ दिया गया। वो ना सीधी हो सकती थी और ना बैठ सकती थी। इन लोगों ने उन्हें तकरीबन भूखा रखा था। इन्हें खाने के लिए सिर्फ आलू के छिलके और गोभी का सूप दिया गया। गस्तापो ने उन्हें एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठने दिया। वो उनसे सवाल पर सवाल पूछते रहे कि अपने साथियों के नाम बताएं, लेकिन नूर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। वो ना खा सकती थी
اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھیں۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی جنہیں نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کھڑکی پر پڑی نور کو دن اور وقت کا اندازہ نہیں رہا تھا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور دن اور رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ ان کی کوٹری کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھیں تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 دسمبر کو نور کو ڈکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا اربائت ماچت فرے، یعنی کام آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ یہاں سن 1933 سے 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس رات نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ جرمن سپاہی ان کے سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا۔ پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنے پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے الفاظ لبرتے تھے، جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد عینی شاہدین نے شمشان گھاٹ کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ نور یونیفارم پہنے کھڑی تھی اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی تھی اور وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ آزاد ہیں۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر کے باہر تختی لگوائی۔ ہر سال ایک فرانسیسی فوجی بینڈ ان کے اعزاز میں ایک دھن بجاتا ہے۔ سن 2006 میں انڈیا کے اس وقت کے وزیر دفاع پرنب مکھرجی نے پیرس میں ان کے گھر جا کر نور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 8 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن اسکوائر میں برطانیہ کی شہزادی نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کی رائل میل نے نور عنایت خان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔